لکھا گیا یسوع المسیح کا مکاشفہ، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات، پہلی 2 آیات، پہلی اور دوسری آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ خداوند کی مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، ہم سب پر برکت ہو۔ جس کی آواز اونچی ہے وہی برکت کو حاصل کر سکے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے حضور یہ کہا ہے، خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے اس نے کہا ہے، اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ اب یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کے بارے میں دیکھیں، ان آیات اور اس سفید گھوڑے کے بارے میں بہت سارے ایسے مفروضات موجود ہیں، بہت ساری ایسی سوچیں موجود ہیں، بہت سارے ایسے لوگ خیال باندھے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی تشریح کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو جانیں، آج ہم سب سے پہلے مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں جانیں گے۔ مکاشفہ کے لفظ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یونانی میں اکثر ہم ایک انگلش کا لفظ بولتے ہیں ایپوکلیپسس۔ ایپوکلیپس یعنی زیادہ تر جو ہے وہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے۔ ایپوکلیپسس یہ یونانی میں ہے، لیکن ایپوکلیپس جو ہے وہ انگلش میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بے نقاب کرنا اور کھولنا یا کھلا بھید۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب کو ایک بہت بڑا بھید گنتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ بھید بھی ہے، لیکن یہ بند بھید نہیں ہے۔ خداوند خدا کے اگر ہم مقدس کلام کو ہم نے غور سے سنا ہے تو وہاں پر پہلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یسوع المسیح کا مکاشفہ جو یوحنا رسول پر ظاہر ہوا تاکہ اپنے لوگوں کو کیا کرے، وہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں بتائے، جو جلد ہونے والی ہے، مستقبل کی باتوں کے بارے میں بتائے۔ اب اس کا مطلب ہے اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، کوئی چھپی یا ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ یہ کھلا کیا ہے، بھید ہے۔ پرانے عہد نامہ میں کون سا مکاشفہ ہے؟ پرانے عہد نامہ میں کس کتاب کو مکاشفہ کہا جاتا ہے؟ بہت ساری ایسی بکس بھی ہیں، صحائف ہیں جو مکاشفہ کہلاتے ہیں۔ دانییل کی کتاب کو جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کا مکاشفہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی چند جو باتیں ہیں، جو مکاشفاتی باتیں ہیں، وہ ہمیں حزقیل اور زکریا کی صحیفہ جات میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب نئے عہد نامہ میں ایک جامعہ کتاب ہے، اور اس کو جو ہے وہ مین اسٹیشن کہا جاتا ہے کہ ہر ایک ٹرین جو ہے وہ اسی کتاب کے اوپر آ کر کیا ہے، رک جاتی ہے۔ یہ مین جنکشن ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ پہلی صدی میں اس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بیسکلی بنیادی طور پر یہ یسوع المسیح کا مکاشفہ ہے۔ یہ سن عیسوی تقریباً 90 یا 95 یعنی 95 یا 95 کی دہائی میں سن عیسوی میں جو تھا وہاں پر کیا ہوا کہ لکھا گیا۔ اور یہ کہاں پر لکھا گیا تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں، کون کون جانتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا گیا تھا؟ جی کس کی؟ جی کوئی اور؟ پتمس کے جزیرہ میں، اور دو متیان شہنشاہ
دو مدیان کی دور حکومت میں، دور عہد میں اس کو پکڑا گیا، یوحنا رسول کو، اور اس وجہ سے پکڑا گیا کہ یہ خداوند یسوع المسیح کی کیا کرتے تھے؟ منادی کرتے تھے۔ اب یہ 90 اور 95 کی دہائی میں یسوع المسیح کے بعد جو ہے وہ لکھا گیا۔ اب یسوع المسیح نے یوحنا، یہ کوئی اور یوحنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ یوحنا کوئی اور یوحنا نہیں ہے، یہ خداوند یسوع المسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد یعنی یوحنا رسول تھے۔ یہ وہی شاگرد ہیں جن کے خط بھی موجود ہیں، یہ وہی شاگرد ہیں جن کے 1 سے لے کر کتنے خط ہیں؟ 2 یا غالباً 3 ہیں، 2 یا 3 ہیں، کتنے ہیں؟ 3 خط خداوند کے بندہ یوحنا رسول نے لکھے، اور انجیل مقدس بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ خداوند خدا کی گواہی پر یہ بندہ ایسا قائم رہا کہ اس کو 2 مدیان نے گواہی کی خاطر ابلتے ہوئے کڑاہے میں ڈالا، لیکن خداوند خدا کا بندہ وہاں پر بھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا، اور جس طرح ہم گاتے ہیں جد لائی یسوع دے ناوے اسی نہیں کچھ پٹھیاں تے سٹ دیو، اسی نہیں کچھ آریا تے چیر دو، ابلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دو، لیکن ہمارے منہ سے ایک ہی بات نکلے گی کہ یسوع ہی شہنشاہوں کا شہنشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ اور کفارہ ہے۔ تو یہ خداوند کا بندہ یوحنا رسول پتمس کے جزیرہ میں جلا وطن کر دیا گیا، اور وہاں پر خداوند خدا نے اپنے مکاشفہ کو اس پر ظاہر کیا۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات، ہماری ذہنوں سے بالاتر ہوتا چلا جائے گا، لیکن ہم اس کو آسان سے لفظوں میں سیکھیں گے، چند باتیں ہی ہوں گی اس میں سے جو سیکھنے والی ہیں۔ بہت ساری ایسی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں آج کے دن، جو لوگ بہت سارے ذہن میں لے کر باتیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ جہاں پر خداوند کا مقدس کلام بیان کیا جا رہا ہے تو مہربانی کر کے آپ پورے کا پورا دھیان خداوند کے کلام کی طرف رکھا کریں۔ آج کل خداوند کے کلام کو ہم لوگوں نے ہتھیار بنایا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے چرچز میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دی ہے، لیکن کلام کی کوئی بات نہیں ہے، کلام کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایکٹیویٹیز کچھ ایسی ہیں کہ کھانے پینے کا ضرور سامان موجود ہوتا ہے، کھانے پینے کا کچھ سامان موجود ہوتا ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے یہ قوم میں اور اناج کے لیے جمع ہو جاتی ہے، لیکن خداوند کے کلام کو سننا اور مجھ سے باقی رہتی ہے۔ برائے کرم جہاں پر مقدس کلام بیان ہو رہا ہے اور اچھا آپ کی روحوں کے لیے تازگی، آپ کے لیے بہتری اور برکت کا بات، تو ہم نے پڑھا تھا یہاں پر، پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا۔ اب خدا یہاں پر چند باتیں ہم جو ہے وہ سیکھیں گے، ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ایک مکاشفہ کی کتاب میں جو خداوند یسوع المسیح کا مکاشفہ ہے، ہم پہلے باب میں جب دیکھتے ہیں تو یسوع المسیح کا ظہور ہوتا ہے اور یوحنا رسول کے اوپر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کلیسیاؤں سے بات کی جاتی ہے، کلیسیاؤں سے بات کرنے کے بعد خداوند خدا کا جو برہ ہے وہ اپنے کتاب کو خداوند خدا کے ہاتھوں دہنے ہاتھ سے کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے، تاکہ اس 7 مہروں کو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ کھولا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کھولا جائے۔ تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے، تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ برا نے، اب برا خداوند خدا کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوحنا عارف کی لحاظ سے، اس کی معرفت سے یہ برا کون ہے؟ وہ بتا سکتا ہے جی؟ اب ہم دیکھیں گے یہاں پر برا جو ہے، یہاں پر لکھا ہے برا جو ہے وہی جو ہے وہ ان تمام سیلز کو، تمام مہروں کو کھولنے کے کیا ہے؟ یہ برا اور کوئی بھی نہیں، یہ خداوند تعالیٰ میں
زمین پر رہ کر گئی اور اس نے نجات کا کام سر انجام دیا، کفارہ دیا، اور پھر جو ہے وہ ہوا، اور تیسرے دن پھر کیا ہو گیا؟ وہ جی اٹھا، اور تیسرے دن جینے کے بعد وہ کبریا کی ٹہنی طرف بیٹھا ہے، اور وہی یوحنا عارف کو، یوحنا رسول کو جو ہے وہ پتمس کے جزیرہ میں دکھائی دیتا اور کہتا ہے کہ خوف نہ تھا۔ کیا نہ تھا؟ اب پترس رسول کہتا ہے میں نے جب دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 چراغ دانوں میں جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، میں نے جب مڑ کے دیکھا تو اس مڑ کو دیکھنے کو میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک شخص جو ہے وہ چراغ دانوں میں پھرتا ہے جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، اور جس کا چہرہ تیزی کے وقت چمکتا ہوا آفتاب کی طرح ہے، اس کی زبان جو ہے وہ 2 دھاری تلوار کی مانند ہے، اس کی آنکھیں شعلہ کی سی چمکتی ہیں، اس کے پاؤں پیتل کی طرح جو ہے وہ ایسے بھٹی میں تپائے ہوئے پیتل کی طرح ہے، اس کے سینہ بند جو ہے وہ ضرور ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی ذات، جس نے کہا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جب مڑ کر دیکھنا چاہا تو میں کیا ہو گیا جی؟ مردہ سا گر پڑا۔ وہ آفتاب صداقت ہے جس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا، اور جب اس کو کوئی دیکھتا یا جب وہ اس کے سامنے آ جاتا، جب وہ اس کے سامنے آتا یا ہم اس کے سامنے چلے جاتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہمارا گھٹنوں پر جھکنا لازمی ہے، ضرور ہے کہ ہمارا گھٹنوں پر جھکنا لازمی ہے۔ یہ وہی پرا ہے جو بنائے پیشتر عالم سے ذبح کر دیا گیا، اور خداوند کے مقدس کلام میں جب ہم یوحنا اصطباغی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ یسوع المسیح اس کی طرف آتے ہوئے شاگردوں کو پکارتے ہیں، تو شاگرد جو یوحنا اصطباغی کے تھے اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، تم اس کے پیچھے چلو، تم اس کی سننا، برا اور کوئی نہیں ہے، برا خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ برا نے وہ کتاب لے لی، اور وہ کون سی کتاب تھی؟ اندر سے اور باہر سے کیا تھی؟ دونوں لکھی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر کتنی مہریں اوپر لگی ہوئی ہیں؟ کتنی لگی ہوئی ہیں؟ 7 مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ 7 کا عدد میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 7 کا عدد کیا ہے جی؟ کاملیت کا عدد ہے۔ جب 6 دن خدا نے زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن کیا کیا؟ 7ویں دن خدا نے دیکھا اور کہا، لہذا خدا نے 7ویں دن ان تمام چیزوں پر بھی برکت دی اور 7ویں دن بھی برکت دی اور تمام کام کیا کیا؟ اس دن پورا کیا۔ اب 7 کا عدد جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، 6 کا عدد کیا ہے؟ 6 کا عدد انسان کا عدد ہے۔ 6 کا عدد انسان کا عدد ہے۔ عددوں کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت لمبی لسٹ ہے، غیر قوموں میں بھی اعداد شمار بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں 7 کے بارے میں دیکھیں، 7 ستارے، 7 چراغدان، 7 مہریں، 7 پیالے اور 7 نرسنگیں ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں۔ 7 یسوع المسیح کے دعوے بھی ہیں۔ 7 کیا ہے جی؟ دعوے بھی ہیں۔ اسی طرح جو بھی مقدس نوح کو کہا گیا تو پاک پرندے جو تھے یا پاک جانور تھے، ان کے 7 کیا تھے؟ جوڑے تھے، جن کو اندر خداوند نے کہا تھا کہ تم نے لے کر جانے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر 7 جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ 7 کیا ہے؟ اب 7 جو لفظ ہے یہ کاملیت کو ہے سو ہے، لیکن اس کا دوسرے طور پر بھی میں نے یہ ہے کہ یہ کتاب مکمل بند ہے اور کامل طور پر یہ لکھی گئی ہے اور کامل طور پر اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا۔ اب ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات ہے
اس کو کوئی کامل شخص ہی کھول سکتا ہے. اس کو کوئی کامل شخص ہی کھول سکتا ہے. اور وہ اور کوئی ذات نہیں ہے. وہ کوئی ذات ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے, جس کی حکومت بنائے بیشتر عالم سے چلتی آ رہی ہے, جس کی حکومت کو نہ تو کوئی زوال ہے نہ اس کو کوئی شکست ہے, جس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے, جس میں الوہیت کی ساری معمولی وہ خداوند خدا کی یسوع المسیح کی ذات ہے اور وہ بھی کامل ہے. اور اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت ہے, اور اس کی گواہی غیر قوم کی کتابیں بھی دیتی ہیں کہ وہ بالکل گناہ سے مبرہ تھے, اور با آواز بلند وہ اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. میں اول اور آخر ہوں, ابتدا و انتہا ہوں. میرے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا, اور میرے کھولے ہوئے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بند کر سکے. وہ خدا کی ذات ہے, کامل ذات ہے, جو اس کو کھولنے میں کیا ہوئی, معاون ہوئی. اور لکھا ہے کہ میں یوحنا اس وقت رونا شروع ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ کوئی اس کو کھولنے کے لائق نہ نکلا, لیکن ایک 12-24 بزرگوں میں سے ایک بزرگ آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے رو مت, دیکھ وہ برا جو برائے بیشتر عالم سے ازل سے ذبح کیا گیا تھا, وہ برا جس نے تمہارے لیے اور میرے لیے خون بہا دیا, جس نے کفارہ دے دیا, جس نے ہماری نجات کے راستوں کو کھول دیا, وہی برا زخمی ہوا تاکہ ہم جو ہیں وہ نجات پا سکیں, ہم زندگی پا سکیں. وہی کامل برا ہے جس کو یہ کھولنے کے لائق ہے. ہاللیلویہ, وہی یہ کھولنے کے لائق ہے. اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ برا کون ہے اور 7 کا عدد کیا ہے اور مہریں کیا ہے. اب جب کھولا گیا تو لکھا ہے ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی کیا ہوئی جی, کیا ہوا, بائبل کا تشکیل کے پاس ادھر مجھے بند کر دیتی ہیں, بند کر دیا جی, بند نہیں کرنی, کیا ہے جی, بند نہیں کرنی. یہاں پر لکھا ہے مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی درج کی سی. اب یہ 4 جاندار کون ہیں, وہ جانتا ہے جی. 4 جاندار جو ہے وہ 4 جاندار جب ہم مقایسہ کی برا کے تخت کے آگے جو ہے وہ 4 جاندار, چوتھا باب ہے اس کی 6 سے 8 آیت, اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. پہلا جاندار کا چہرہ کیسا ہے جی, ببر کی مانند ہے, اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند ہے, اور تیسرا جاندار چہرہ انسان کا ہے, اور چوتھا جاندار جو ہے وہ کس کی جیسا ہے, عقاب کی مانند ہے. کیا ہے جی, اور وہ دن رات بغیر آرام کیے ہوئے ایک ہی بات کہتے ہیں, قدوس 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 خدا قادر مطلق, جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے. اور یہ برا کے لیے بات کہی گئی ہے. یہ 4 جاندار وہی جاندار ہیں جو پہلی مور میں موجود ہے, جن کے بارے میں لکھا ہے کہ 4 جانداروں نے ایک کیا ہوا کہ کہا, گرج کسی آواز آئی ہے. کیا ہوا ہے کہ 4 جانداروں میں سے ایک گرج کی ایسی آواز ہے, ایک ہے. یہ 4 جاندار 4 اناجیل ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, باتیں چھوڑ دیں. 4 جاندار کیا ہیں, 4 اناجیل ہیں. اور پہلا جو جاندار ہے اس نے یہاں پر یہ کہا ہے اور لکھا ہے کہ گرج کی
سی آواز آئی پہلے جاندار نے، یعنی مفسرین اس کو کہتے ہیں اور کلام مقدس میں لکھا یہ ببر کی آواز تھی، اور ببر یہ کہتا ہے کہ گرج کسی آواز اس کی طرف سے آئی ہے. اور گرج کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 29ویں آیت، جو وہاں پر کھڑے تھے، جو لوگ سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اور انہوں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا. یہ گرج خداوند خدا کے کلام کی آواز ہے. خداوند خدا کی جو نزدیک کھڑے تھے انہوں نے کیا سمجھا کہ آسمان گرجا ہے، لیکن خداوند خدا نے وہاں پر کلام کیا. یہ گرج خداوند کا کلام ہے. 4 جاندار 4 اناجیل ہیں، اور پہلا جاندار پہلے گھوڑے پر بولتا ہے اور وہ ببر ہے، یعنی ببر شیر جو ہے، وہ جاندار جو ہے وہ گرج کسی آواز کے ساتھ بیان کرتا ہے. اب بڑا خاص اور بڑی دلچسپ باتیں ہیں، اس کو سنیے گا. اب ہم مین کریکٹر کی طرف چلیں. اب مین کریکٹر کی طرف کون سا ہے؟ کریکٹر مین کون سا ہے؟ گرج کے بعد کون سا آتا ہے؟ کیا ہے جی؟ سفید گھوڑا ہے. اب سفید گھوڑے کے بارے میں بہت سارے مفروضات موجود ہیں، لیکن ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. سفید رنگ کے بارے میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے جی سفید رنگ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ پاکیزگی کو. اور کوئی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے، صاف شفافیت کو ظاہر کرتا ہے، ٹرانسپیرنٹ کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. لیکن میرے عزیزوں یہاں پر جو بیان کیا گیا ہمیں بظاہر یہ لگتا ہوگا کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ گھوڑا جو ہے اس پر بیٹھ کے آ رہے ہیں، کیونکہ جو سفید رنگ ہے وہ راست بازی اور کس کو ظاہر کرتا ہے؟ بہت سارے مفسرین ہیں، بہت سارے تشریح دان اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے. لیکن اس کو آج ہم دیکھیں گے. اب یہاں پر سفید رنگ پاکیزگی کو تو ظاہر کر رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں سفید چٹے جھوٹ نو بھی ظاہر کرتا ہے. سفید چٹے جھوٹ نو بھی ظاہر کرتا ہے، جنہوں کہتے ہیں صاف جھوٹ ہی بول گیا بندہ. یہی بات ہے جی، صاف جھوٹ ہی بول گیا ہے. یہ دھوکے کو بھی ظاہر کرتا ہے. یہ سفید رنگ ہمیں چلاکی کو بھی ظاہر کرتا ہے. یہ صاف فریب کو ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، بظاہر ہمیں کیا ہے جی وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بڑا واہ بڑا راست باز بندہ یا بہت پاکیزگی پر لکھا ہے کہ سفید رنگ کا گھوڑا ہے. اب سفید رنگ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ سفید جھوٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے، دھوکہ دہی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ امن کو بھی ظاہر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہمیں بظاہر لگ رہا ہوگا یہ گھوڑا جب چھوڑا گیا ہے تو یہ امن کے لیے ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ فتح کرے اور بھی فتح کرتا چلا جائے. یہ امن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو امن جو ہے اس کے بارے میں ظاہر کرتا ہے. لیکن میرے عزیزوں یہ محض ایک دھوکہ ہوگا، یہ محض ایک فریب ہوگا، کیونکہ جب ہم اس کے ظاہری طور پر دیکھتے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو ہم آخر میں دیکھیں گے. یہ محض ایک دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. سفیدی پھری ہوئی قبریں، سفیدی پھری ہوئی اوپر سے تو بڑا سونا بہت پیارا لگتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ اب یہ بھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھوڑا بظاہر تو بڑا خوبصورت ہے، بظاہر تو ہمیں بہت امن پسند ہے، بظاہر تو ہمیں بڑا راست باز ہے، بظاہر تو ہمیں جو ہے وہ بڑا ہی پاکیزہ لگ رہا ہے. لیکن اس کے ارادوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پاکیزہ ارادے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پاس کیا ہے جی؟ چند چیزیں ہیں اس کے پاس کیا ہے جی؟ سب سے پہلے وہاں پر لکھا ہے اس کے سر پر کیا ہے جی؟ اس کے سر پر کیا ہے؟ تاج ہے. تاج حکومت کو ظاہر کرتا ہے، تاج بادشاہتوں کو ظاہر کرتا ہے. اب اس بات سے بھی دھوکہ نہ کھا لیجیے گا، بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے. اور ایک تشریح دان بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کمان ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ کمان ہے، تیر ہے.
تیر ہے تو مکمل کیسے ہوتی ہے کمان؟ کیا ہوتی ہے؟ یہ تیر کے ساتھ کمان جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مکمل ہوتی ہے. تو یہاں پر صرف اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ کمان ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ فتح کرتا ہوا جا رہا ہے. اب بڑا غور سے سنیے گا. یہ خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس بات کہ یہ جو خداوند یسوع المسیح کی ذات ہے وہ اس گھوڑے پر، اس پہلی مہر پر موجود ہے. یہ پہلی مہر پر جو ہے خداوند خدا کو کیا دیا گیا ہے؟ ایک تاج دیا گیا ہے. وہ سفید گھوڑا ہے، اس کے پاس کمان ہے. کمان جو ہے وہ دشمنوں کو مارنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے دی گئی ہے. لیکن میرے عزیزوں، چند باتیں غور کرنے والی ہیں. سفید رنگ یہاں تک دھوکہ دیا جائے گا کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ، یہاں تک دھوکہ دیا جائے گا کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے گا. یعنی اتنا سفید جھوٹ اور امن کی بنیاد. اور جب مکاشفہ کی تشریح کو پڑھے چند سالوں کا ہوگا، سوری یہ سالوں کا ہوگا. اور وہ کون سے؟ 3.5 سال. کیونکہ 7 نصف ہفتے کا مخالف مسیح کو کیا دیا جائے گا؟ چیزوں یہ بات یاد رکھے، یہاں پر خداوند خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس نہیں ہے، یہ مخالف مسیح ہے جو محض دھوکے کے ساتھ آ رہا ہے. اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ دھوکہ اتنا کامیاب اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کامل طور پر وہ دھوکہ دینے میں چلا کر کیا ہے؟ ماہر ہے. چلا کر کیا ہے؟ اور آپ کو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ یسوع المسیح کی صورت دھار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آج ایک ٹیکنالوجی آ چکی ہے. وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں، وہ ہے ہولوگرافک ٹیکنالوجی. اور ہولوگرافک کے لحاظ سے اگر میں ادھر کھڑا ہوں تو میری ایسی شبیہ جو ہے ہولوگرافک کے ذریعہ سے آپ کو وہاں پر بھی نظر آئے گی. اور کوئی بندہ یہ جج نہیں کر سکتا کہ وہ شخص اصلی ہے یا نقلی ہے. بہت سارے جاپان میں ہولوگرافک بیویاں بن چکی ہیں. ہولوگرافک ان کی بیویاں ہیں. وہ گھر میں آتے ہوئے ان کو ویلکم کہتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ ڈنر بھی کرتی ہیں، ان کے ساتھ ناشتہ بھی کرتی ہیں، ان کے ساتھ سبھی کچھ، یعنی کھانے پینے کے لحاظ سے گھر کے تمام کام کاج، اور ان کو کمپنی تک دیتی ہیں. تو میرے عزیزوں، اتنا سفاک جھوٹ بولا جائے گا اور اتنی دھوکہ دہی ہوگی، برگزیدگی کمال تک پہنچ جائے گی. اور برگزیدہ بھی اس ششتر میں رہیں گے کہ آیا یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو یسوع المسیح ہے. اور بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہم نے یسوع مسیح کو آسمان سے اترتے دیکھا یا یسوع مسیح کو بالکل اوپر جاتے ہوئے دیکھا. لیکن میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھے گا، یسوع المسیح، شیطان ہمیشہ نقل کرتا ہے. شیطان ہمیشہ، تو کیا نہیں کہ وہ کوئی شک نہیں، کوئی عجب بات نہیں کہ وہ کیا کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا بھی ہم شکل بنا لیتا ہے. اور یسوع مسیح نے آنا تو ضرور ہے، لیکن وہ اسی آمد کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ، برگزیدوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے گا. اور وہ یسوع المسیح کی صورت میں ہونے کے میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے اور سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آنے کی، یعنی اس کی طرح ہونے کے ثابت کرے گا. لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں ایسا، وہ ضرور ہے کہ اس کے پاس کمان ہے اور فتح کرنے کو نکلا ہے، لیکن یہ کمان تیروں سے خالی ہے، یعنی صرف اور صرف خالی پھوپھائی. اس میں کوئی خالص بات نہیں ہوگی، صرف خالی کمان ہی ہے. خالی کیا ہے؟ کمان ہے. وہ تیر چلانا والی گل کوئی نہیں، صرف چلاکی ہے، دھوکھا ہے کہ میرے کو تیر بھی ہے. کمان جو ہے، کمان جو میرے پاس ہے
میرے پاس سفید گھوڑا بھی ہے، میں تو امن کے لیے آیا ہوں، لیکن امن کا شہزادہ صرف ایک ہی ہے۔ اور خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، عتیق کا باپ اور سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے، اور وہ خداوند خدا یسوع المسیح کی ذات ہے، اور وہ امن کا شہزادہ، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اب یہاں پر وہ دھوکہ دینے میں ہے، لیکن میرے عزیزوں آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دھوکے سے بچ کے رہیے گا۔ وہ اتنی چالاکی سے ہمیں سب چیزیں کروانے میں کوشش ہے۔ لکھا ہے شیر ببر کی طرح کیا پھرتا ہے، جو لوگ کاموں سے چھٹی نہیں حاصل کر سکتے، یہ یاد رکھیے شیطان نے اتنے بھی شکنجے پائے ہیں، شیطان نے وہاں پر بھی شکنجے ڈالے ہوئے ہیں، جن کے دلوں کو جو ہے وہ خداوند کے کلام سے محبت نہیں، اس وہاں پر بھی اس نے جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے۔ اور اینٹون شزینڈر لوے، اینٹون شزینڈر لوے یہ ہائی پریسٹ ہے شیطانی چرچ کا، شیطانی چرچ کا جو کیلیفورنیا میں ہے، شیطانی چرچ کا، ان کا نشان الٹی کراس ہے، ان کا نشان کیا ہے؟ الٹی کراس ہے۔ تو کیا ہے؟ شیطان ہمیشہ کی کرتا ہے، اس لیے جادوگری کی کس لیے کرتے ہیں، لیکن پٹھا کام کون کرتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے، جو بندے کہتے ہیں نہیں اسی بڑے بھگت ہاں تے آ کر کے اسی بھگت بنے ہیں یا ساڈے ہتھوں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے، یہ سمجھ لو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا بہت سارے آئیں گے اور کہیں گے میں نے تیرے نام سے مردے جلائے، میں نے تیرے نام سے معجزے کیے، لیکن خداوند خدا کی ذات کہے گی جاؤ ریا کرو، میری تم سے کبھی واقفیت نہیں نہ۔ تو یہاں پر سفید دھوکہ دینے دکھائے گا کہ یہاں پر آ کر پھر حکومت کرنا شروع کرے گا، بظاہر وہ امن کرے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ 3.5 سال امن و ایمان رہے گا، وہ لوگوں اور بادشاہوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کرے گا۔ اور آج کل امن کے معاہدے ہو رہے ہیں، آج کل کیا ہو رہے ہیں؟ ون ورلڈ آرڈر، کس نے سنا ہوا ہے؟ ایک بک ہے ون ورلڈ آرڈر۔ ون ورلڈ آرڈر جو ہے اس کی بڑی تیزی سے تیاریاں ہو چکی ہیں، بعض جگہوں پر اس کے جو ہیں وہ سینٹرز، اس کا مسکن بنا دیے گئے ہیں، ان کے جو تمام مرکز بنا دیے گئے، جو ایک ہی مذہب، ایک ہی جو ہوگا آرڈر ہوگا، ایک ہی جو ہے وہاں پر حکومت کرنے والا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ ایک ہی حکومت کرنے والا ہوگا۔ اور یہاں پر بڑی چالاکی سے وہ کیا کرے گا، آپ کو ایک سورج تو نظر آتا ہے، لیکن وہ آپ کو 2 سورج نکال کے دکھائے گا۔ وہ آپ کو کیا نکال کے دکھائے گا؟ 2 سورج نکال کے دکھائے گا۔ وہ آپ کو آسمان پر چاند نکال کر دکھائے گا، دن میں چاند۔ وہ آسمان پر کیا لکھا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ آسمان پر ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی کہ انسان کی دیکھتے ہی کیا ہو جائے گی؟ جان نکل جائے گی۔ تو آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ پانیوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ کارنیا ویسٹ جو ہے، جو گلوکار ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ کیوں؟ خداوند یسوع المسیح کو ہمارے ذہنوں سے وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا تھا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور یہ تمام چیزیں، تمام خرافاتیں، تمام بنوٹی باتیں آج جو یہ جادوگر کر رہے ہیں، آج یہ تمام جادو ٹونے ہو رہے ہیں، جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ پانی کے اوپر کون چلا تھا؟ کون چلا تھا؟ یسوع المسیح کی ذات جو تھی وہ بذات خود خدا ذات تھی، لیکن اس کو ناپید کرنے کے لیے، اس کی ہستی کو مسخ کرنے کے لیے وہ خود بھی ان باتوں کو اپنائے گا، اور وہ خود بھی جب چل کے دکھائے گا، صورت تو ایک وہ یسوع کی لے کر آئے گا، دھوکہ وہ دے گا سفید شفاف طریقے سے، اور پھر کمان اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور جب وہ پانی پر چلے گا تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ یسوع۔ لوگ دھوکہ کھا کے کہیں گے
کہ یہی یسوع ہے، لیکن میرے عزیزوں خداوند خدا کی ذات اقدس یہ نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ نرسنگا پھونکنے اور کرنا کی آواز سے کیا ہوگا کہ خداوند خدا کی ذات 19ویں باب میں جب ظاہر ہوتی ہے تو وہاں پر لکھا ہے اس کی زبان سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے، اس کی پوشاک کے اوپر خون کے چھینٹے ہیں، اور یہ وہی خون ہے جس سے دشمنوں نے اسے چھیدا تھا، یہ وہی خون ہے جو خداوند خدا کی ذات یسوع مسیح کی ذات نے بہایا، اور اس کی ران پر لکھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ یہ یسوع مسیح نہیں ہے، یہ سفید گھوڑا یسوع مسیح نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ برا یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یسوع مسیح کون ہے؟ برا ہی ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ برا ہے۔ تو کھول کون رہا ہے؟ مہرے کون کھول رہا ہے؟ کون کھول رہا ہے؟ برا کھول رہا ہے۔ اگر برا آسمان پر ہے اور مہرے کھول رہا ہے تو زمین پر کون سا گھوڑا نکل رہا ہے؟ اگر برا آسمان پر ہے، وہ مہرے کھول رہا ہے اور وہ اوپر کھڑا ہو کر تمام چار گھوڑے ان کی 4 سیل جو ہے وہ کھولتا ہے، تو یہ تو گھوڑا زمین پر ہے۔ یہ کون سا پھر یہ خداوند یسوع مسیح؟ یہ کون سا خداوند یسوع مسیح ہے؟ اور لکھا ہے پھر میں نے آسمان کو کھولا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے۔ 19واں باب 11ویں آیت، یہ آخری باتیں ہیں۔ اب سملیرٹیز دیکھیے گا، وہ نقل کرنے کی اس نے یہ بھی کیا ہوا ہے، وہ نقل کر رہا ہے۔ یہاں پر سفید گھوڑا ہے، وہ نقل کرنے کی کوشش ہے، لیکن میرے عزیزوں وہ اس کی یہ کام، اس کے یہ کار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اصل ہے اور نقل ہے۔ اس کی اوقات نہیں کہ یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہو۔ یہاں پر لکھا ہے ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر بھی سوار تھا، لیکن یہاں پر لکھا ایک سوار ہے جو سچا، اور اس کے ہاتھ میں خالی کمار نہیں ہے، وہ خالی بھوکا نہیں ہے، خداوند خدا سچا اور برحق ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور ایک تاج نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ اس کے سر پر ایک تاج نہیں ہے، وہ کل عالم کا خدا ہے، جس کے ذریعہ اور جس کے وسیلہ سے کل کائنات بنی ہے، اور حریت کی ساری معموری اسی میں سکونت کرتی ہے، اسی کے وسیلہ سے جہان بنے ہیں، اسی کے بیان کرنے سے، اسی کے آنے سے جو ہے وہ تمام جو جہان تیار کیے گئے ہیں۔ اور لکھا ہے اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور یہ خالص نشانیاں یسوع المسیح کی ہیں، اور اس کا نام اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے۔ یہاں پر تو کمان کا ذکر ہے جی، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور رو دے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ میرے عزیزوں، خدا کی ذات آج ہم سے ہم کلام ہو کر یہ بیان کرنا چاہتی ہے، یہ بتانا چاہتی ہے کہ میرے عزیزوں کسی طرح بھی کسی کے فریب میں
نہ آنا. وہ وقت آئے گا کہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیا جائے گا. وہ وقت آئے گا. میں نے بتایا تھا اینٹن شزیڈر لوے جس نے یہ شیطانی بک لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ ہر گھر میں ہم نے ایک معبود رکھ دیا ہے اور اس معبود کے ذریعہ سے ہم تمام لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں. ان سے جو کام کروانا چاہے کروا سکتے ہیں. اور وہ کس کے بارے میں کہتا ہے؟ وہ ٹی ویوں کے بارے میں بیان کرتا ہے. وہ اسیسریز کے بارے میں بیان کرتا ہے. وہ موبائل فون کے بارے میں بیان کرتا ہے. وہ تمام چیزوں کے بارے میں جن سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. وہ کہتا ہے ہم جو بھی کام کروانا چاہیں ہم ان کے ذریعے سے کرواتے تھے. اور آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹی ویوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. جی بڑا اچھا پروگرام ہو گیا, آج میں فلم دیکھنی ہے, آج اتوار ہے, چھٹی ہے, آج میں فلم دیکھنی, میں چرچ نہیں کرنا. پہلے وقت نہیں ہوں پیسے مانگ رہے وی سی آر لوگ کی لیا ہوتے. پہلے وقت کی ہوں سارے بھن بھرا نے 10-10 پا کے نا کہنا 10-10 پا کے نا سارے بھن بھرا 10-10 پا کے وی سی آر لے آنا. تو بڑے چاواں نہ پہلے نہ رہے ہوں آ بھی فلم لے کے آنی, آ بھی فلم لے کے آنی, نویں کہڑی آئی ہے بھی لے کے آنی. تو جب پیسے تھوڑ جانے تو پھر ڈرتے ڈرتے ابے کو جانا ابا تیری مہربانی آج تو باہر انڈے کو چھوڑ دے کہ ابا بھی کہنا چل کوئی گل آ جب لے کے آنا تو پھر لڑ جانا ہے. آ رجسٹر کٹی جی پوسٹر لگے آ بھی ہے انہوں نے بھی آفر رکھی ہوئی 4-5 نام لے کے جائے. تو آج وقت بدلا تو کیا ہوا؟ ڈی وی ڈی سی ڈیز آئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وقت بدلا. پھر جناب انٹرنیٹ نے راج کیا. آج بھی ہے, موبائل آئے اور تمام باتوں میں کیا ہو گیا؟ تمام باتوں میں دھوکہ دہی شروع ہو. ہم آج کیا کہتے ہیں؟ زیادہ وقت ہم خداوند کو دینے کی بجائے ہم ان چیزوں پر بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں. پادری گل بھی کرتا ہوئے نا, کلام بھی کرتا ہوئے تو اسی ضرور ہے موبائل کو پھڑ کے بیچ کری نہیں. پادری کدھر لگا ہے؟ وہ جوان اپنے لگا. کیا ہے؟ گیمز میں لوگوں کو اتنا مصروف کر دیا گیا ہے. لیکن خدا کا کلام یہ بیان ہے اس کی کلیسیا کے نام پر 5واں باب 15 سے 20 آیت. پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو, نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو, اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہے کہ برے ہیں. اس وقت سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے, اور شراب میں متوالے نہ بنو. کیا کلام مقدس کی یہ تعلیم ہے؟ ایسے لوگوں کو پادری کہہ سکتے ہیں؟ ادھر شراب کے مرے تو کہنے خدا ہے جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر 10,000 ہوتا سی, ادھر چنگا ہو. یہاں پر لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہے؟ بد چلنی واقع ہوتی ہے, بلکہ روح سے ممنوع ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں بولتے نہیں ہو گے, بولتے نہیں ہو گے. خدا مند چلا کی طرح زوردار روحانی غزلیں گیت اور مزامیر. اتنے کی ہوتا ہے اتنے تو اسی جناب گیتا بھی گانے کا جناب پروناؤنس کرنا شروع کیا. ٹک ٹاک دیکھ لو نا, اسی جناب بھن کڑیاں جہاں نے یا منڈے جہے نے انہوں نے کی کیتا گیتا بھی فیشن بنا لیا ہے, کراسا بھی فیشن بنا لیا ہے. ہوں ہی وقت ہے ایتھے جناب لٹکتی ہونی ہے, ایتھے کراس لگی ہونی. ایتھے کی ہونی ہے متھے تے رنگ ہو جائے تو متھے تے جناب لال پٹی کے اوپر چٹی سلیو, کالے نیلے پیلے بوٹ, رنگ میرے ورگا تے لال شرٹ پائی ہونی. رنگ میرے ورگا تے لال شرٹ پائی ہونی. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اسی وکھرے جناب فنکار بنے ہوئے ہیں. تے اتنے کی لکھا ہے؟ آخری وقت میں دیکھو تو کی کرو جی, مزامیر گیت اور روحانی اور دل سے خداوند کے لیے گایا کرو. یہ قوم ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اور لکھا ہے اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا کا شکر کرے.
کیا کرو. اسی طرح اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو. ہاں جی تو ساری اپنی اکھ نہیں کھولتی، اتوار ہے نا. اسی تو بچیاں بھی کہنے ہیں کی ہے، بچے بھی اگوں کہنے امی اج تے چھٹی، اج تے نہ تھا، سکول جانے اسی سارے کام کرنے ہاں. ماں بھی کہتی ٹھیک ہے آپ سو جاؤ، ٹھیک ہے آپ سو جاؤ، کوئی بات نہیں. خدا نو بھی پتا ہے کہ خدا نو بھی پتا ہے کہ سوتے ہیں. خدا چاہتا ہے یہاں پر کیا لکھا ہے، نیند سے جاگو. لیکن میں سپیکر لے گیا ادھر لا لینا، ہر گھر کے میں بیل لوا دینی. جب جناب چرچ کا ٹائم آ گیا میں کہنا نیند سے جاگو، سارے گھر اٹھو گے. جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. یہ 2022 پہلوں کی گل ہے جب کی مناتی ہو رہی ہے کہ خدا یسوع کی نیکی کیا سی. توبہ کرو، خدا کی بات سے کیا ہوئی ہے، آسمان کی بات سے نزدیک آ گئی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہونے بہت نزدیک کام ہے، جنہیں نزدیک ہو گئے ہیں انہیں اسی سون دے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم طریقی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ. ادھر بڑا بندہ بھگت بنیا ہوتا تو موبائل کے مجرے نام سرچ کیتے ہوتے یوٹیوب والے ہوتے. ادھر بڑا بندہ بھگت بن کے جناب دوسرے پاس گانے بھی لا دینے، ادھر دعا کر کے ہٹو. دوسرے پاس کی کہنا میرا دل بہت کر رہا سی، میرا دل بہت ٹوٹیا ہے کہ ہوں وقت ہے گانا سننا. اور وقت کی ہے آخری وقت کو دیکھو تو کیا ہوتا ہے، گیت مزامین اور کیا کرو گی. تو یہاں پر لکھا ہے ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. میرے عزیزوں، آج جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آئیں. ضرور ہے مخالف مسیح آئے گا اور وہ ہمیں ایسا دھوکہ دے گا، سفید شفافیت کے ساتھ ایسا امن کا دھوکہ دے گا، یہ نہ ہو کہ ہم اس دھوکے کے اس فریب میں پڑ جائیں. خداوند یسوع کو پہچانے، وہ ازلی ابدی بادشاہ ہے، اس کے سر پر تاج ہے، وہ دو دھاری تلوار اس کے منہ سے نکلتی ہے، اور لکھا ہے کہ ابن آدم دن میں ظاہر ہوگا. کیا ہوگا جی؟ دن میں ظاہر ہوگا. جیسے بجلی پورب سے پچھم کی طرف کوند کر جاتی ہے، ویسے ہی ابن آدم دن میں ظاہر ہوگا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے. تو کسی طرح بھی کسی کے فریب میں نہ آئیے گا. آخری وقت ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن لکھا ہے وقت. جب وقت کو آ کر دیکھو، آخری وقت کو دیکھو تو جمع ہونے سے کیا نہیں ہوگی، باز نہ ہو. اتنے کی ہوں اسی پورا ٹائم کٹ گئے نا، پورا ٹائم کٹ گئے. خداوند کے کلام کے بارے اسی گل، پورا ٹائم کٹ گئے. پھر بھی اسی کہنے بارے سامنے دیر کا چیزوں اب وقت ہے، آنے والا وقت یہ چرچز ہو سکتا ہے بند ہو سکتا ہے چرچز بند ہو جائے. یہ لاک ڈاؤن یہ پریکٹس ہے کہ چرچز بند کرنے کی. میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، گھروں میں آپ دعا کریں گے، گھروں میں آپ بائبل مقدس پڑھیں گے تو آپ کو لے جایا جائے گا، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. نارتھ کوریا میں آج بھی بائبل مقدس رکھنے میں سزائے موت ہے، چائنا میں بھی پڑھنے میں سزائے موت ہے. میرے عزیزوں، آج اگر بائبل مقدس اور خداوند کا گھر کھلا ہے تو آج وقت ہے ہم اس کو پہچان لیں. آج وقت ہے کہ خداوند کے گھر میں آئیں. جو نہیں آتے ان کو بھی یہ کہیں کہ آنے والا وقت کڑا ہو سکتا ہے، وہ ایسے سفید شفاف طریقے سے ہمیں دھوکہ دے گا ہم پہچان نہیں سکیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ وہ دھوکہ کس لحاظ سے دے گا. آنے والے وقت میں یہ بھی دیکھیں گے وہ کن کن باتوں میں ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اور کیسے. آپ آئیں گے تو یہ سب آپ کو پتہ چلے گا. برائے کرم خداوند کے گھر میں آئے،
یہ آج کا کلام مقدس یہ فرماتا ہے دھوکے میں نہ آئیے گا، بلکہ اور زیادہ ہوشیار ہو جائے، اور زیادہ محتاط ہو جائے، اور شیطان کے اوپر غلبہ حاصل کرے۔ اور وہ کیسے غلبہ ہوگا؟ خدا ان کے مقدس کلام کے ذریعے سے۔ اس کو پڑھیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا اس مقدس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر طرح کے فریب سے بچیں۔